من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کچھ تو جینے کا سہارا چاہیے، کچھ تو جینے کا سہارا چاہیے، دل ہمارا درد تمہارا چاہیے. کچھ تو جینے کا سہارا چاہیے، دل ہمارا درد تمہارا چاہیے، بحر الفت کا کنارہ چاہیے، در تمہارا سر ہمارا چاہیے. سورہ نساء کی ایک آیہ کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا گیا. گزشتہ جمعہ کسی مصروفیت کی وجہ سے حاضری نہیں ہو سکی اور اس سے پیوستہ جمعہ پیر محل میں پڑھایا. مضمون ہمارا ایقان کا چل رہا تھا، تیقن، یقین. اور تقاضا یہ تھا کہ آپ جنت کا شوق اس وقت تک اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتے جب تک اللہ اور روز قیامت اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کاملہ پر آپ کو یقین نہ ہو. اللہ پر یقین، قیامت پر یقین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کاملہ صادقہ، اس پر یقین. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے دل کے اندر جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا. اور اگر ان تینوں چیزوں میں یقین کے اعتبار سے آپ کمزور ہیں تو پھر جنت کا شوق بھی آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. اور میں نے آپ کے گوش گزار یہ بات کی تھی کہ آج جب ہم بہت سارے ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جو ہمیں جہنم کے قریب کر رہے ہیں اور جنت سے دور لے کے جا رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس ذات کا کلمہ پڑھا ہے اس ذات پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے، اس ذات پر ہمیں تیقن کی منزل ابھی حاصل نہیں ہوئی. یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے جنت کا شوق پیدا نہیں ہو رہا، یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کا خوف پیدا نہیں ہو رہا. تو جسے جنت کا شوق نہ ہو اور جسے جہنم کا خوف نہ ہو، پھر وہ نیکیوں کی طرف رغبت نہیں کرتا، اس کی رغبت برائیوں کی طرف ہوتی ہے، اس کی رغبت گناہوں کی طرف ہوتی ہے، اس کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ جڑا رہتا ہے. وہ آخرت، قیامت، جنت، جہنم، ایمان، ایقان کی منازل سے اصل میں نامحرم ہے، اس کا تعلق کمزور ہو گیا ہے. اور یہ بات آخر میں عرض کی گئی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کا شوق آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے، جیسے کپڑا پہننے کا شوق، جیسے نکاح کرنے کا شوق، جیسے امیر ہونے کا شوق،
جیسے مکان بنانے کا شوق، جیسے طویل العمری کا شوق، جیسے اولاد کا شوق، جیسے صحت مندی اور تندرستی کا شوق، اتنا ہی شوق اگر جنت کا پیدا ہو جائے تو کبھی آپ گناہ کے قریب بھی نہ جائیں جس کو آپ گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ شوق کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو یقین کرنا ہوگا اللہ کی ذات پر، قیامت کے دن پر، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر۔ پھر بعد میں 2 جمعے حاضری نہیں ہو سکی، مضمون بدل گیا۔ میری معلومات میں بات آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو گئی، اور ضمناً والدین کے حقوق اور خصوصاً والد کا حق اولاد پر، اس حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی۔ یہ سورہ نساء کی آیات ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ اور تعبیر، اس سے پہلے میری درخواست ہوگی کہ آپ توجہ سے ایک مضمون سن لیں۔ یہ کم و بیش کوئی 3را رکوع ہے سورہ نساء کا، اور جو پہلے 2 رکوعات ہیں، ان 2 رکوعات میں جو بنیادی مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، ایک اللہ کا حق، دوسرا یتیموں کا حق، تیسرا عورتوں کا حق، چوتھا والدین کا حق، 5واں وراثت کی تقسیم اور اس کی تعیین، 6 بیویوں کا حق، 7واں محرمات نکاح، جسے آپ محرمات نکاح کہتے ہیں، جن کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں، ان کے متعلق بعض مضامین آ گئے، اور ضمناً چیدہ بعض اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جسے آپ کہیں کہ تاکیدات آ گئیں، بعض پیغامات آ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب والدین کی باری آتی ہے تو حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، جب بیوی کی باری آتی ہے تو حق ادا نہیں کیا جا رہا، جب شوہر کی باری آتی ہے تو حق ادا نہیں کیا جا رہا، جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو شرعی قواعد کا لحاظ اور خیال کیا نہیں جاتا، جب یتیم ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کو جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، اس کا خیال لحاظ نہیں کرتے، جب کوئی مسکین فقیر آتا ہے ہم اس کی طرف التفات اور توجہ نہیں کرتے۔ جتنے حقوق اور تعلیمات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے ابتدائی 2 رکوعات میں کیا، ہم کم و بیش ہر ایک صنف میں پیچھے ہیں، ہم پیچھے ہیں۔ اس پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب آ رہا ہے اس آیت میں جو کہ آج تلاوت کی گئی۔ آپ کے اندر کچھ وصف ہونا چاہیے، آپ کے اندر کچھ صلاحیت اور طاقت ہونی چاہیے۔ دیکھنے میں تو یہ پنکھا ہے جو میرے اوپر گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن اگر اس کے پر سیدھے کر دیے جائیں اور اس کا ریگولیٹر توڑ دیا جائے اور بجلی کی سپلائی بہت تھوڑی کر دی جائے تو آپ اس کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو جائیں آپ کو ہوا نہیں آئے گی۔ ہے پنکھا لیکن اپنا اصل مقصد پورا کرنے سے قاصر ہے۔ پیچھے قوت میں کمی آ گئی نا، بجلی کی سپلائی کمزور ہو گئی، ریگولیٹر ٹوٹ گیا، اس کے پروں کا ٹیڑھ وہ سیدھا کر دیا گیا، نتیجہ یہ کہ وہ ہوا کو کھینچتا نہیں ارد گرد سے، اور پھر آخر میں حاصل یہ ہے کہ آپ کو ہوا نہیں لگے گی۔ وہ طاقت، وہ قوت جو اس پنکھے میں ہے، جس کی وجہ سے ہوا آتی ہے اور آپ ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے کوئی طاقت اور قوت انسان کی روح میں بھی پائی جانی چاہیے، تاکہ اس سے بھی ٹھنڈی ہوائیں چلیں، تاکہ اس سے بھی اللہ اور اللہ کی مخلوق راضی ہو جائے۔ سب سے پہلا وصف، سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی قوت یا طاقت کا سرچشمہ جو ایک شخص کے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ اس آیہ مبارکہ کے آغاز میں بیان کیا گیا۔ آپ تمہید سمجھ گئے؟ اب آ جائیں اصل مضمون کی طرف۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ پہلا وصف ہے، یہ پہلی صفت ہے، یہ بنیادی خصلت ہے جو کسی انسان کے اندر ہوگی تب وہ پچھلے سارے حقوق ادا کرنے کے قابل ہو سکے گا۔ اگر یہی وصف اس سے چھین لیا گیا گزشتہ مضامین سے، پھر وہ محروم رہ جائے گا۔
وہ ان پر عمل کرنے سے قاصر ہوگا، اس کے اندر قوت پیدا نہیں ہو سکتی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ مفسرین نے لکھا ہے جو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، مخلوق کا حق کہاں سے ادا کرے گا؟ جو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ والدین کے حقوق کو کیسے پورا کرے گا؟ جو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ بیوی کے، فقراء کے، مساکین کے، یتامہ کے، پڑوسیوں کے حقوق کیسے پورے کرے گا؟ سب سے پہلا وصف، سب سے پہلی خصلت، سب سے پہلا نقطہ اور قوت جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، کم از کم وَاعْبُدُوا اللَّهَ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ عبادت کے کئی معانی ہیں۔ عبادت ایک صفت ہے، عبادت کرنے والے کو عابد یا عبد کہتے ہیں، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہو اس کو معبود اور الہ کہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کی جائے گی، بندہ عبادت کرے گا، اور عبادت کے بعض نشان اور علامتیں ہیں۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، سچ بھی عبادت ہے۔ عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات میرا سو جانا بھی عبادت قرار دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ میرا کھانا کھانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارک التنزیل میں عبادت کے 4 شعبے بیان فرمائے ہیں۔ 4 شعبے، جس شخص کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں وہ سمجھے کہ وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، اور اس آیت کے پہلے تقاضے پر وہ پورا اترتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، عبد قیدی کو کہتے ہیں، عبد پابند کو کہتے ہیں، عبد گرفتار کو کہتے ہیں۔ جس کسی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، پاؤں باندھ دیے جائیں، بیڑیاں ڈال دی جائیں، اس کو پابند کر دیا جائے، وہ ہوتا ہے اصل میں عبد، وہ ہے اصل میں غلام۔ لیکن جو آزاد گھومے اور پھرے وہ آزاد ہے، وہ عبد نہیں ہو سکتا۔ عربی زبان میں عبد کا متضاد آتا ہے حر، حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد، اور اسی حر سے حریت ہے، اسی حر سے احرار ہیں۔ احرار کا نام آپ نے سنا ہے، مجلس احرار اسلام۔ احرار کا معنی ہوتا ہے، حر کا معنی ہوتا ہے آزاد، اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے عبد، پابند، گرفتار، قیدی۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا گرفتار ہو کے زندگی گزارے، وہ اللہ کی ذات کا غلام بن کے زندگی گزارے، وہ اللہ کے احکام کا پابند ہو کے زندگی گزارے۔ تو عبد کا کیا معنی ہوا؟ قیدی۔ عبد کا کیا معنی ہوا؟ پابند۔ عبد کا کیا معنی ہوا؟ گرفتار۔ عبد کا کیا معنی ہوا؟ جو آزاد نہ ہو بلکہ پابند ہو، غلام ہو، نوکر ہو، خادم ہو، اطاعت گزار ہو۔ عبد کا دوسرا معنی اطاعت گزار، حکم دیا مان لے، بات کہی اطاعت کرے، اپنے آپ کو حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے۔ عبد کا ایک ترجمہ عربی زبان میں تذلل آیا ہے، ذلت، ذلیل سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ ذلیل سمجھے، حقیر سمجھے، کمزور سمجھے۔ اگر وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو ذلیل، حقیر اور کمزور سمجھے گا تبھی تو اللہ کے سامنے جھکے گا نا۔ اگر وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو خود طاقتور سمجھنے لگ جائے تو پھر کیسے جھکے گا؟ آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیجئے، کسی شخص کو آپ اپنے مقابلے میں سمجھتے ہیں طاقتور، اور آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کبھی آپ اس کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کرتے، کبھی اس کے پیغام کی نافرمانی نہیں کرتے، کبھی اس کے سامنے سینہ پھلا کے کھڑے نہیں ہوتے۔ معلوم ہے نا، یقین ہے اس بات کا، یہ طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں۔ اگر میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اگر میں نے اس کا مقابلہ کیا، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، تو یہ طاقت کے بل بوتے پر مجھے توڑ مروڑ کے رکھ دے گا۔ یہ ایک محلے کا، ایک گلی کا، ایک علاقے کا کوئی طاقتور شخص، ایک آدمی کی قوت پر آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ اس کے سامنے تذلل اختیار کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، اور اس کی ہر جائز اور ناجائز بات کو مانتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اللہ کی قوتوں اور طاقتوں پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ اس بندے کی قوت پر یقین ہے،
اللہ کی طاقتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ عبد کے دو معنی آپ کے گوش گزار کیے، ایک قیدی، دوسرا ذلیل اور حقیر، تیسرا اطاعت گزار، فرما بردار، ماننے والا۔ لیکن امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہو رہی تھی، بڑا ہی خوبصورت وہ جملہ ہے، اصل میں اسی جملے نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ آیے مبارکہ آپ کے گوش گزار کروں۔ فرمایا کہ ایک عبد کے بننے کے لیے 4 تقاضے ہیں فطرت کے۔ نمبر 1 الوفاء بالعہود، الوفاء بالعہود۔ دوسرا والرضا بالموجود۔ تیسرا والصبر عن المفقود۔ چوتھا والحفظ للحدود۔ ترجمہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ وعدے کو وفا کرنے والا ہو، الوفاء بالعہود، عہد کیا ہوا، وعدہ کیا ہوا، اس کو وفا کرنے والا ہو، اس وعدے کو توڑنے والا نہ ہو، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہ ہو۔ اور یہ بات بارہا آپ کے گوش گزار کی گئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو تخلیق کیا تو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ارواح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا تھا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اور تمام مخلوقات نے جواب دیا تھا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، آپ ہی ہمارے پروردگار، آپ ہی ہمارے الہ، آپ ہی ہمارے معبود، ہماری عبادتوں کا حاصل آپ کی ذات کی رضا، یہ وعدہ کیا تھا۔ تو ایک وصف ایک انسان کے اندر عبد کے درجے پر پہنچنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وہ وعدے کو پورا کرنے والا ہو، الوفاء بالعہود۔ دوسرا وصف والحفظ للحدود، والحفظ للحدود، اللہ نے جو حدود آپ کے لیے متعین کر دی ان حدود کی حفاظت کرنے والا ہو، ان حدود سے متجاوز ہونے والا نہ ہو، زنا سے بچنے والا، حرام کمائی سے بچنے والا، یہ حدود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ۔ آپ حدود سے تجاوز کر گئے تو عبدیت کا بنیادی تقاضا آپ نے پامال کر دیا۔ حرام سے بچنا، حرام کاری سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، حرام کلامی سے بچنا، حرام امور سے اجتناب کرنا، یہ دوسرا وصف ہے جو ایک عبد کے اندر ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الوفاء بالعہود، وعدوں کی پاسداری کرنا۔ دوسرا والحفظ للحدود، جو حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دی زندگی گزارنے کی، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارے، ان حدود کی حفاظت کرنے والا ہو، ان حدود سے متجاوز ہونے والا نہ ہو، ان حدود کی مخالفت کرنے والا نہ ہو، چھلانگے مارنے والا نہ ہو۔ تیسرا، یہ تو ہمارے اندر وصف ہے ہی نہیں، والرضا بالموجود، جو اللہ نے عطا کر دیا ہے اس پر راضی رہنے والا۔ ہم ناشکرے ہوتے ہیں، اتنا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم اس پر راضی نہیں ہوتے، ہجے بھی کوئی کسر رہ گئی ہے، ابھی بھی ہمارے ہاں کچھ کمیاں ہیں، ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کی تکمیل ہمارے اوپر نہیں ہوئی۔ ایک عبد کے اندر پائی جانے والی تیسری صلاحیت کا نام یہ ہے والرضا بالموجود، اللہ نے جو جو چیزیں اسے عطا کر دی ہیں اس پر وہ راضی رہنے والا ہو۔ اللہ نے غربت میں رکھا ہے تو غربت پر راضی ہو جائے، اللہ نے مال دیا ہے اور غنی بنا دیا ہے تو اس پر راضی ہو جائے، اللہ نے بیماری دی ہے تو اس پر بھی راضی رہے، اللہ نے صحت دی ہے تو اس پر بھی راضی رہے، اللہ نے اولاد دی ہے تو اس پر بھی راضی رہے، اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہے تو اس پر بھی راضی رہے، اللہ نے نعمتوں کی بارش کی ہے تو اس پر بھی راضی رہے، اللہ نے بعض عنایات واپس لے لی ہیں تو اس پر بھی راضی رہے۔ جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے اسی حال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے، یہ ہے والرضا بالموجود، جو اللہ نے عطا کیا ہے بس ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے، بہت اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلاح ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ آج کل تحقیق کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مینو مولویاں نہ مڑاؤ، ملاقات کرواؤ، میں ان کے مسائل پوچھوں، ان کی تنخواہیں پوچھوں، ان کی زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کا مطالعہ کروں۔ تو وہ چلے گئے ایک
ہمارے عالم دین ہیں ان کی طرف میں نے انہیں بھیجا، تو کہیں آپ کی تنخواہ کتنی؟ انہوں نے کہا 8,000۔ تو گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو قاری صاحب نے کہا الحمدللہ۔ کھانا پینا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ لباس، ضروریات زندگی؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو انٹرویو کرنے کے بعد ابھی بھی وہ چل رہے ہیں، وہ قاری صاحب سے بھی ملیں گے انشاءاللہ، تو وہ پریشان ہے۔ اس نے کہا جی امجد صاحب یہ 8,000 میں تو دودھ پورا نہیں ہو سکتا 3 سے 4 بچوں کا، تو وہ ہر بات میں یہی کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے کہا تھوڑا اور کھنگالو تاکہ مسئلہ واضح ہو، ورنہ علماء کی عام طور پر مزاج یہ ہے والرضا بالموجود، جو اللہ نے عطا کر دیا ہے بس ٹھیک ہے، ہم اسی پر راضی ہیں۔ تھوڑی تنخواہ میں گزارا کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ دے رہا ہے نا، رہ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، بیوی ہے، گھر کا نظام چل رہا ہے، گھر ملا ہوا ہے، مسجد میں امامت ہے، لوگ قاری صاحب کہہ کے بات کرتے ہیں، تو اتنی ساری نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کوئی کمی نہیں ہے، الحمدللہ۔ والرضا بالموجود، عبدیت کا تیسرا تقاضا، اور چوتھا وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے، والصبر عن المفقود، جو چیز آپ سے چھن جائے یا آپ کو نہ ملے کسی وجہ سے، اس پر صبر کرنا، اس پر برداشت کا مظاہرہ کرنا، اس پر تحمل کا اظہار کرنا، اس پر اپنے آپے سے باہر نہ ہونا، شکوہ کنان نہ ہونا، بلکہ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہنا، صبر، الصبر۔ کوئی بھی تکلیف آ گئی، تنگی آ گئی، کمی آ گئی، کوتاہی آ گئی، کچھ چھن گیا آپ سے، کچھ مفقود ہو گیا آپ سے، کوئی چیز آپ کو دستیاب نہ ہو سکی، اس کے باوجود صبر کرنا، یہ 4 چیزیں جس شخص کے اندر آ گئیں، فرمایا کہ اب یہ اس اہل ہو گیا ہے کہ اپنے آپ کو کہے کہ ہاں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ العبد ملعبودیہ ہوا 4 4 چیزیں۔ اول، سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہو، الوفا بالعہود۔ دوسرا، جن حدود کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگائی ان حدود کا محافظ ہو۔ تیسرا، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے اس پر صابر رہے، اس پر شاکر رہے، اس پر راضی رہے۔ اور چوتھا، جو چیز نہیں مل سکی اس پر عدم تحمل اور عدم برداشت کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ اس پر صبر کا اظہار کرے۔ یہ 4 چیزیں جس بندے میں آ گئیں، اب وہ اس لائق ہو گیا کہ کہے کہ ہاں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ یہ عبد کا، عبودیت کا، عبادت کا، بندگی کا پہلا بنیادی تقاضا یہ ہے۔ کیا ہم میں یہ 4 خصلتیں موجود ہیں؟ جواب آئے گا نہیں۔ جب نہیں ہے تو گزشتہ 2 رکوعات میں جو تقاضے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں ان کو پورا کرنے کی ہمت اور طاقت ہمارے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ اول تو یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ وَعْبُدُ اللَّهِ، اور عبادت کس کی جائے گی؟ بتائیے، شاباش، عبادت کس کی جائے گی؟ تذلل، تحقیر، اپنے آپ کو حقیر کس کے مقابلے میں سمجھا جائے گا؟ اللہ کے مقابلے میں سمجھا جائے گا۔ ہم حقیر نہیں ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کے علاوہ ہم کسی دوسرے کے مقابلے میں حقیر نہیں ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہم مغرب کے مقابلے میں کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حقیر ہیں، ہم امراء کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ ہم حقیر ہیں، ہم مالداروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حقیر ہیں، ہم طاقتوروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو گردانتے ہیں کہ ہم حقیر ہیں۔ لیکن افسوس جب اللہ کی باری آتی ہے تو ہم اللہ کے ساتھ پورا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ نامناسب رویہ ہے۔ سب سے پہلا کام وَاعْبُدُ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی چھوٹی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نہ کسی امیر کو، نہ دولت مند کو، نہ عہدیدار کو، نہ منصبدار کو، نہ طاقتور کو، کسی ایک وجود کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ پہلا تقاضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ وَاعْبُدُ اللَّهِ، اور عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن ہر بندے کے 3 رجسٹر پیش کیے جائیں گے۔ ہر رجسٹر میں ایک نوع کے گناہ ہوں گے، گناہوں کا اندراج ہوگا۔ 3 رجسٹر، 3 دفاتر، ہر دفتر میں گناہوں کا اندراج۔
ان میں سے ایک دفتر ایسا ہے گناہوں کا جس کی اللہ کو پرواہ کوئی نہیں، دوسرا دفتر ایسا ہے جس میں سے کسی ایک شق یا نقطے کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، اور تیسرا رجسٹر وہ ہے جس میں لکھی ہوئی ایک چیز کو بھی اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ 3 رجسٹر، ایک رجسٹر کی اللہ کو پرواہ نہیں ہے، دوسرے رجسٹر میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو چھوڑے گا نہیں، تیسرے رجسٹر میں لکھی ہوئی کسی چیز کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ کون سے 3 رجسٹر ہیں؟ فرمایا جس رجسٹر میں لکھی ہوئی کسی عبادت کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا وہ رجسٹر ہے شرک کا۔ شرک، بندے کا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کوئی مالدار ہو جسے آپ نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہو، چاہے وہ کوئی منصبدار ہو جسے آپ نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہو، چاہے آپ کی باطنی خواہشات ہوں جنہیں آپ نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہو، چاہے کوئی قبر ہو جسے اللہ کا آپ نے شریک ٹھہرایا ہو، چاہے کوئی ولی پیر فقیر ہو جسے آپ نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہو، ایک شق کو بھی اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا، جس میں سے کسی ایک شق کو اللہ چھوڑے گا نہیں، وہ رجسٹر ہے جس میں حقوق العباد، بندوں کا بندوں کے اوپر حق، ایک ایک شق کو پڑھا جائے گا، پھر اس کا بدلہ چکایا جائے گا، اس میں سے چھوڑا کسی چیز کو نہیں جائے گا۔ اور تیسری شق جس کی اللہ کو پرواہ نہیں، اس کا نام ہے آپ کی زکوٰۃ، آپ کا نماز، آپ کا روزہ، آپ کی عبادات، آپ کی تسبیحات، آپ کے اوراد، آپ کے وظائف، آپ کا راتوں کو جاگنا، آپ کا روزے رکھنا، اس رجسٹر کی اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کرنا چھوڑ دیں، مقصد یہ ہے کہ چیزوں کی اہمیت کی درجہ بندی تو کریں۔ ایک شخص شرک کرتا ہے لیکن نماز بھی پڑھتا ہے، ایک شخص شرک کرتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، ایک شخص شرک کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اور بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، یہ نیکیاں قیامت کے دن اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اس رجسٹر کی تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ ایک شخص جو عبادات کرتا ہے لیکن رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، ماں کے حقوق ادا نہیں کرتا، باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتا، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کی عبادت بھی اس کے کسی کام قیامت کے دن نہیں آئے گی۔ سب سے بنیادی چیز اللہ کے معبود ہونے کا اقرار، اظہار اور اپنی بندگی کا اعتراف۔ دوسرا، اللہ کے بندوں کے حقوق کا لحاظ اور پاس، اور تیسرے نمبر پر اللہ نے جن عبادات کا تعین کیا ان عبادات کو ادا کرنا، ان عبادات کو قائم کرنا۔ ترتیب یہ ہے، ہم نے ترتیب کو کر دیا ہے الٹ، سب سے پہلے عبادت کو رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر انسانوں کو رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو گردانتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ ایک نظر کبھی تفسیر پڑھیے گا جواہر القرآن، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی، وہ بتائیں گے کہ توحید کس چیز کا نام ہے اور شرک کس چیز کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے ایسی سارے ہی مشرک ہوئے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں نے بارہا آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرکا، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن لوکاں نوں دکھان واسطے پڑھتا ہے، وہ شرک کرتا پیا، مشرک ہو گیا۔ پڑھ نماز رہا ہے لیکن کیا کر رہا ہے؟ شرک۔ من صام یرائی فقد اشرکا، روزہ رکھا ہوا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ بھی مشرک ہو گیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرکا، صدقہ کر رہا ہے اعلان کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ نماز بھی پڑھی، صدقہ بھی کیا، روزہ بھی رکھا، لیکن کس فہرست میں گنے گئے؟ مشرکین کی فہرست میں۔ لہٰذا شرک اور توحید یہ بڑے نازک مضامین ہیں۔ ذرا خیال کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل بندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی کرو عبادت، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی ایک چیز کو بھی، شیئاً تنوین تحقیر کے لیے ہے کہ چھوٹی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں گزشتہ جمعہ، لیکن ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، صحیح مسلم میں ہے،
پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی نہ کرو یہاں تک کہ وہ یہ حکم دے دیں کہ اپنی بیوی اور مال کو چھوڑ دو. والدین کی نافرمانی نہ کرو یہاں تک کہ وہ یہ حکم دے دیں کہ اپنی بیوی اور مال کو چھوڑ دو, تب بھی نافرمانی نہیں کرنی. وہ یہ مطلب یہ نہیں کہ بیوی نو چھڑ دیو, یہ مطلب یہ ہے کہ ماں پیو دے پیراں 'چ بہ جاؤ, انہاں نو سمجھاؤ, انہاں نو مناؤ, انہاں نو راضی کرو, انہاں دی رائے نو تبدیل کرو دلیل نال, ادب نال, احترام نال. یہاں تک والدین کی عظمت, والدین کا خیال, والدین کا لحاظ, والدین کا مقام اور مرتبہ. جہاں اللہ نے اپنی توحید, اپنی عبادت کا تذکرہ کیا, ساتھ ہی والدین کا تذکرہ کیا, کیونکہ اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان کسی انسان پر ہے تو وہ والدین کا ہے. پیدا کرنا, اس دنیا میں لے کے آنا, بچپن کی ضروریات کو پورا کرنا, انگلی پکڑ کے چلنا سکھانا, اور پھر جب تک وہ زندہ ہیں آپ کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کے اس پر رونا اور تڑپنا. اولاد گھر نہ آئے, ماں اور باپ کو رات دیر تک نیند نہیں آتی. بچے سو گئے, بیوی سو گئی, دروازے پہ دستک دی, ماں جاگ رہی ہے, اس کے کلیجے کا ٹکڑا باہر کھڑا ہوا ہے. بچوں کو پرواہ نہیں ہے, بیوی کو پرواہ نہیں ہے, لیکن ماں پریشان حال ہے. میں کسی اتوار اگر ناغہ کرتا ہوں پیر محل جانے کا, تو بیوی بھی بعض اوقات کہتی ہے آپ کیوں نہیں آئے, بچے بھی کہتے ہیں, لیکن میری ماں کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ نہ دن کو نیند آئی نہ رات کو نیند آئی جب سے یہ پیغام ملا کہ اس اتوار تم نہیں آ رہے. یہ ماں ہے, یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہے. نتیجہ یہ ہے کہ والد کے معاملے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں پوشیدہ ہے. باپ راضی تو رب راضی, باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض. اور ماں کے معاملے میں یہ فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے تو کیا ہے, جنت ہے. اس کی خدمت کر لو, جنت تک پہنچ جاؤ گے. اتنی بڑی نعمت گھروں میں مل گئی. ایک دفعہ خلوص دل سے مسکرا کے اپنی ماں یا باپ کو دیکھ لیا, مقبول, حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ. یہ آپ کے اندر طاقت پیدا کریں گی یہ دو چیزیں, ایک عبادت اللہ کی, دوسرا شرک سے بچنا, تیسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک, چوتھا وبذی القربہ, رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک. صل ولا یقطع, صلہ رحمی کرو, رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھو, جوڑ کے رکھو. ولا یقطع, ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو. پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو, اس کی عمر میں طوالت ہو, تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑ کے رکھے. جڑے بندے نے رشتہ داراں نال تعلق نو توڑیا, انہیں اپنی عمر نو بھی کٹایا تے انہیں اپنے رزق نو بھی کٹایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رحم ہے نا, رحم مادر, یہ آسمان سے لے کے زمین تک لٹکا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روز صبح کے وقت کہتا ہے اللہ جڑا مینو جوڑ کے رکھے تم ہی اودے نال جوڑ کے رہیں, اللہ جڑا مینو توڑ دے تم ہی اودے نال اپنا تعلق توڑ دیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس سوال کے جواب میں یہی کہا کہ ہاں جو تم کیا میں یہی قبول کیتا. جیڑا رشتہ داراں نال جوڑے گا میں اللہ بھی اودے نال جوڑ کے رواں گا, جیڑا رشتہ داراں نال توڑے گا میں اللہ بھی اودے نال اپنا کوئی تعلق نہیں رکھاں گا. یہ تیسری چیز ہے وبذی القربہ, قرابت دار, رشتہ دار. چوتھی چیز والیتامہ, یتیموں کا خیال, یتیموں کا لحاظ. یتیم ہو جانا اپنی نوع میں ایک بہت بڑی زحمت ہے, بہت بڑی پریشانی ہے. باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے, وہ میں تو کہتا ہوں کہ عام طور پر تو اصطلاحاً کہا جاتا ہے نا, جیڑا بالغ نہ ہوئے اور ادا باپ مر جائے وہ یتیم. اصطلاحاً تو یہی معنی ہے, لیکن عملاً یہ ہے کہ پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہیں, تسی 80 سال دے بھی ہو گئے نا, ادو بھی اگر باپ دنیا تو چلا گیا ادن پتہ لگتا ہے یتیمی ہندی کی چیز ہے. میں آج 41 برس کا ہوں, والد صاحب نہیں ہیں, تو میں اپنے آپ کو دنیا کا کمزور ترین آدمی سمجھتا ہوں. یہ ہے یتیمی. والد کا سہارا اتنا طاقتور سہارا ہے. والیتامہ, یتیموں کے ساتھ حسن سلوک. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی یتیم کے سر پر محبت اور شفقت کے جذبے سے سر پہ ہاتھ ہی پھیر دے, ہاتھ ہی رکھ دے, تو جتنے بالوں کے ساتھ اس کا ہاتھ مس ہوگا ہر بال کے عوض اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے. ہر بال کے عوض لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سر کے بال ہیں.
آپ سر پہ ہاتھ رکھے شفقت کے ساتھ، ہر بال پر جہاں جہاں ہاتھ مس ہوا 10 نیکیاں۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا یتیم کا خیال رکھنے والا کوئی عام آدمی ہے؟ یتیم کا خیال رکھنے والا اور میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت والے دن ہا قضا ایسے کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے، انا وکافل الیتیم فی الجنتی ہا قضا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں کھڑے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہاں قضا ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، موڈے نہ موڈا جوڑ کے کھڑا ہوئے گا۔ لیکن یتیم بوئے تے ہوندہ اسی کہنے یہ پتہ نہیں کتھوں آ گیا، یہ منحوس ہے، پہلے اپنے پیو نو بھی لے گیا، ہن ساڈے گھر چ بھی نحوست پائے گا، نہ کاکا ساڈے گھر نہ آیا کر، ساڈے متھے نہ لگیا کر، تینوں دیکھ کے میرے سر چ درد ہون لگ پیندا ہے، سر دکھن لگ پیندا ہے۔ والمساکین، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں جہاں پیو مر جائے وہ یتیم ہو گیا، جہی ماں مر جائے وہ مسکین ہو گیا۔ نہیں، ماں کا انتقال ہو جائے یا باپ کا انتقال ہو جائے یا دونوں چلے جائیں تو یتیم ہو گیا۔ مسکین وہ ہے جو کماتا تو ہے لیکن جو اس کی ضروریات زندگی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اس کمائی میں۔ ایک بندے دی تنخواہ بہت زیادہ ہے، 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے لیکن وہ اپنی دوائی 1.25 لاکھ روپے دی آ رہی ہے، مسکین۔ ایک آدمی ہے وہ لاکھوں روپے کماتا ہے لیکن اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، مسکین۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ جو کشتی جس میں سوراخ کر دیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے، ان کو مسکین کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جس کی ٹرانسپورٹ کمپنی ہو اور کشتیاں چلتی ہوں اور بیڑا ہو پورا بحری، وہ مسکین کیسے ہو گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے جتنا کماتے تھے اس تجارت سے اس سے زیادہ ان کے گھر کی ضروریات تھیں، لہٰذا مسکین۔ اپنے آلے دوالے دیکھیا کرو، بندہ کماؤندا ہے تسی گھر سکون نال بیٹھے رہندے ہو، پتہ نہیں ہوتے گھر دیاں لوڑاں اور ضرورتاں پوریاں ہو رہی ہیں یا نہیں۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، یہ تینوں الفاظ یا کلمات پڑوسی کے لیے ہیں۔ قریب کا پڑوسی، دور کا پڑوسی اور پہلو کا پڑوسی۔ قریب کا پڑوسی جہدے نال کندھ سانجھی ہے، دور کا پڑوسی جہاں تک آپ پکاریں اور آواز جائے وہ دور کا پڑوسی ہے، پہلو کا پڑوسی آپ کی بیوی یا بیوی کا شوہر، یہ بھی پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جبریل میرے پاس آتے تھے، پڑوسیوں کے اتنے حقوق کا تعین کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ مجھے یوں لگتا تھا کہ کتے وراثت چاہی گوانڈی نو شریک نہ ٹھہرا دے اللہ تبارک و تعالیٰ، اتنے حقوق ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن لجارہ، جیڑا بندہ اللہ اور قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے اپنے گوانڈی نال چنگا سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم لجارہ، جیڑا بندہ اللہ اور قیامت والے دن تے ایمان رکھدا ہے اکرام کرے اپنے گوانڈی دا۔ قیامت کے دن اس پڑوس کے متعلق بہت زبردست انداز سے سوال اور جواب ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا پڑوسی 3 طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک پڑوسی کے ساتھ کی خدمت کی تو 1 درجہ ثواب کا، دوسرے پڑوسی کے ساتھ 2 درجے، تیسرے پڑوسی کے ساتھ 3 درجے۔ پہلا پڑوسی کون سا ہے تے گوانڈی لیکن غیر مسلمہ، رشتہ دار بھی نہیں، لہٰذا صرف پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کا بھی اکرام کیا جائے گا 1 درجہ ثواب کا۔ دوسرا ہے پڑوسی اور مسلمان بھی ہے تو 2 درجے ثواب کے۔ تیسرا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے ساتھ جب نیکی کرو گے تو 3 درجے ثواب کے۔ جو ہمارے ہاں پنجاب کا معاشرہ ہے بالعموم ہمارا پڑوسی مسلمان بھی ہوتا ہے، پڑوسی بھی ہوتا ہے اور ہمارا رشتہ دار بھی ہوتا ہے۔ وہ پیو دی جائیداد ہے نا ونڈی گئی، 10 مرلے دا مکان سی، 4 پتاں نوں 2.5 مرلے آ گیا، یہی 4 ایک دوسرے دے گوانڈی بن گئے نا۔ پڑوسی بھی ہو گیا، مسلمان بھی ہو گیا اور رشتہ دار بھی ہو گیا، 3 درجے۔ لیکن بنتی ہے کسی دی آپس سے ایک دوسرے نال نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ دور جا کے تعلقات استوار کرن گے، بھرا نال بول کے راضی نہیں۔ وابن السبیل، مسافر کا لحاظ اور اکرام۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارا خادم، غلام، ملازم، نوکر جڑا تھوڑا زیر دست ہے۔ وقت ختم ہو گیا، ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، صحیح مسلم میں ہے، صحابی۔ نوکر کو غلطی ہو گئی، خادم کو، غلام کو، تو وہ چھینٹا کوڑا چکیا اور انہوں مارنا شروع کر دیتا۔
پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو مسعود مانا کہ تو اس پر زوراور ہے لیکن تیرے تو بھی زیادہ زوراور کتے بیٹھا ہے جڑا کل تینوں پھڑے گا انہوں کوڑے ایداں کمار جننے کہ تو سہ سکے چل سکیں. تو انہوں نے کوڑا چھوڑ دیا اور فوراً کہا اللہ کے رسول میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس خادم کو آزاد کر دیا. پھر پوچھا اللہ کے رسول کیا اب میں جہنم میں تو نہیں چلا جاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جہنم کی لپٹیں تم تک پہنچ ہی رہی تھیں کہ تم نے آزاد کر دیا اور تم بچ گئے. اپنے ملازم نال اچھا سلوک. پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نوکر ہے دھواں بھی برداشت کرتا ہے اگ دی تلخی اور حرارت بھی برداشت کرتا ہے ایک بہترین کھانا تواڈے واسطے تیار کر کے تواڈے خان تے لیا کے دسترخوان تے رکھدا ہے 2 لقمے ساریاں تو پہلے انہوں تے دے دیا کرو نے تو اوکھا ہو کے بنا کے لیا پہلے تو کھا بعد چ میں کھانا. یہ تعلیم ہے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. راولپنڈی میں ایک واقعہ ہوا کچھ دن پہلے کہ ایک خادمہ ہے گھر کی اور وہ چھوٹی سی بچی ہے اور گھر میں پالتو طوطے رکھے ہوئے ہیں رنگین طوطے. تو وہ ان کو خوراک ڈالنے کے لیے جیسے ہی اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا کچھ طوطے اڑ گئے. مالکن نے اتنا مارا کہ وہ بچی وفات پا گئی. ایک طرف ملازم کے خدام کے اتنے حقوق اسلام اور دوسری طرف صرف چند طوطے اڑ جانے کی وجہ سے جان لے لی ہے ایک بچی کی. یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں واقعہ ہوا کہ تپتا ہوا لوہا ایک بچی کی زبان پر رکھ دیا گیا جو گھر کی خادمہ تھی کام صحیح نہیں کر پائی یا کوئی چیز گم ہو گئی تو اس کی زبان پر تپتا ہوا لوہا رکھ دیا اور اس کی زبان کو جلا دیا. کتنی ہی واقعات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کا ضرور خیال کریں. یہ مضمون جاری ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شیخیاں بگھارنے والے اور متکبر سے محبت نہیں کرتا. یہی آیات آگے چلیں گی آئندہ جمعہ. یہ قوت اپنے اندر پیدا کیجیے. عبادت کس کی؟ اللہ کی. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. والدین کے حقوق ادا کرنا, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا, پڑوسیوں کا خیال کرنا, یتامہ کا خیال کرنا, مسافر کا خیال کرنا, خدام ملازمین کا خیال کرنا. آپ یہ 8 اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیجئے تو مفسرین فرماتے ہیں جے دے اندر یہ 8 صفتاں پوریاں ہو گئی نا او دے اندر وہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دے گا کہ باقی حقوق سارے ہی ادا کر دے گا. اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.